میرے مسلمان بھائیوں، نیک اعمال بہت ہیں، بے شمار ہیں، بس کرنے والا انسان چاہیے اگر وہ نیک اعمال کرنا چاہے تو بہت سارے نیک اعمال ہیں۔ جیسے علم دین کا حاصل کرنا بھی نیک عمل ہے، نماز کا ادا کرنا نیک عمل ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت قرآن مجید وغیرہ یہ سب جو ہے نیک اعمال ہیں، اچھے اعمال ہیں۔ یہ سب اگر انسان کرتا ہے تو اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے اجر ملے گا، انعام ملے گا۔ جب کوئی اہل ایمان نیک اعمال کرتا ہے، اچھے اعمال کو بجا لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے انعام ملتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص برا عمل کرتا ہے، برا کام کرتا ہے تو اس کی جو ہے پکڑ ہوتی ہے، اسے گناہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کرنے پر قرآن مجید کے اندر کئی جگہ، کئی مقامات پر انعامات کا وعدہ کیا ہے، انعامات کے بارے میں بتایا ہے کہ اگر اہل ایمان اچھا کام کرے گا، اچھا اعمال بجا لائے گا تو اسے انعام ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، یعنی بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہی تمام مخلوق میں بہتر ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جب کوئی شخص ایمان کے ساتھ اچھا اعمال بجا لاتا ہے، اچھا کام کرتا ہے تو وہ شخص جو ہے اللہ کے قریب جو ہے اللہ کی بارگاہ میں محبوب بندہ بن جاتا ہے، محبوب بندہ بن جاتا ہے، وہ شخص جو ہے اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ تو نیک اعمال کرنے پر یہ انعام جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس اہل ایمان کو ملتا ہے کہ میرا مولا اس سے جو ہے راضی ہو جاتا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، یعنی ان کا صلہ ان کے رب کے پاس بسنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں، اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی۔ یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے۔ اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جو اچھا کام کرتا ہے، جو نیک اعمال بجا لاتا ہے، اسے جو ہے اللہ کی طرف سے صلہ یعنی بدلہ انعام ملتا ہے۔ کیا ملتا ہے؟ جنت جو ہے اسے انعام میں ملتی ہے، اور ایسی جنت جس میں جو ہے نہریں بہتی ہیں، جس میں نہریں بہتی ہیں، اور جو شخص اچھے اعمال کر کے جنت میں چلا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جو ہے اسی میں رہے گا۔ ایسا نہیں کہ چند دن جو ہے اس کو جنت میں رکھا جائے گا پھر اس کے بعد کسی اور مقام پر بھیج دیا جائے گا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہمیشہ جو ہے
जन्नत में ही रहेगा। और सबसे बड़ा इनाम तो ये है कि ऐसे शख्स से जो है मेरा मौला राज़ी हो जाता है, मेरा मौला राज़ी हो जाता है। अल्लाह ताला उस बंदे से राज़ी हो जाता है। किस बंदे से? जो दुनिया के अंदर अच्छे आमाल बजा लाते हैं, जो अच्छे काम करते हैं, और जो अच्छे काम करते हैं, जो अच्छे काम को अंजाम देते हैं, उनके लिए जो है मेरे मौला ने ये इनामात का इंतज़ामात किया है कि उसे जो है जन्नत में जगह मिल जाएगी, मेरा मौला उससे राज़ी हो जाएगा। और वो शख्स जो है हमेशा दुनिया में नहीं बल्कि हमेशा वो जन्नत में रहेगा। और जन्नत में रहना हर अहले ईमान चाहता है। हर अहले ईमान ये चाहता है कि मुझे जन्नत में जगह मिल जाए। तो मेरे मुसलमान भाइयों, अगर जन्नत में हमेशा रहने की तमन्ना है, ख्वाहिश है, तो ईमान के साथ जो है अच्छे आमाल को भी बजा लाना पड़ेगा, अच्छा काम करना पड़ेगा, वरना ना मेरा मौला राज़ी होगा और ना इनाम में हमें जन्नत मिलेगी। और आगे अल्लाह ताला ने एक मकाम पर इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति यहदीहिम रब्बुहुम बिईमानिहिम तजरी मिन तहतिहिमुल अनहारु फी जन्नातिन नईम। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, बेशक जो ईमान लाए और अच्छे काम किए, उनका रब उनके ईमान के सबब उन्हें राह देगा, उनके नीचे नहरें बहती होंगी नेमत के बागों में। इस आयत करीमा के अंदर भी अल्लाह ताला ने यही बताया कि जो शख्स जो है ईमान के साथ अच्छे आमाल को बजा लाएगा, अच्छे काम को करेगा ईमान के साथ, तो उसे जो है जन्नत के अंदर जगह मिलेगी, और ऐसी जन्नत जिसमें नहरें बहती होंगी। तो मेरे मुसलमान भाइयों, दोनों आयत करीमा को आप अपनी नज़रों के सामने रखें और इस बात को समझने की कोशिश करें कि पहले जो है अल्लाह ताला ने ईमान का जिक्र किया, फिर उसके बाद जो है इबादत का जिक्र किया है, आमाल का जिक्र किया है। तो मालूम क्या हुआ कि सिर्फ जो है इबादत करके आदमी जो है, सिर्फ इबादत करके आदमी कामयाबी नहीं हासिल कर सकता। वही इबादत उसे काम देगी जब ईमान के साथ अगर कोई शख्स जो है इबादत करेगा। अगर ईमान को छोड़कर कोई इबादत करता है, कोई अच्छा काम करता है, तो उसके आमाल जो है उसे फायदा नहीं देंगे। इसलिए ज़रूरी है कि पहले ईमान की हिफाजत की जाए, फिर ईमान के बाद जो है इबादत को भी बजा लाया जाए, अच्छा काम किया जाए, ताकि हमारे आमाल जो है हमें फ़ायदा दे, ताकि हमारे आमाल हमें फ़ायदा दे। दुनिया के अंदर जो काम हम करें उससे हमें फ़ायदा हासिल हो आखिरत में। वरना मेरे मुसलमान भाइयों, अगर हमने जो है दुनिया के अंदर ईमान के मामले में गफलत कर ली, तो दुनिया के अंदर हम लाख अच्छे आमाल करते रहें, ये आमाल जो है हमें फ़ायदा आखिरत में नहीं देंगे। इसलिए ईमान की भी हिफाजत की जाए और आमाल की भी हिफाजत की जाए, और ईमान के साथ साथ जो है अच्छे आमाल बजा लाए जाएं, ताकि जो अल्लाह ताला ने इनामात देने का वादा किया है उन इनामात के हम हकदार बन जाए। और मेरे मुसलमान भाइयों, तफसीर खाजिन के अंदर है कि हज़रत क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं कि मोमिन जब अपनी कब्र से निकलेगा, मोमिन जब अपनी कब्र से निकलेगा तो उसका अमल खूबसूरत शक्ल में उसके सामने आएगा। उसका अमल जो है खूबसूरत शक्ल में जो है उसके सामने आएगा। ये शख्स कहेगा तू कौन है, यानी उस शक्ल वाले से जो है अमाल जिसका होगा वो अपने अमाल से पूछेगा कि तू कौन है, तो अमाल जो है जवाब देगा मैं तेरा अमल हूँ
اور اس کے لیے نور ہوگا اور جنت تک پہنچائے گا۔ یعنی یہ اچھے اعمال جو ہوں گے یہ نور کی شکل میں، اچھی شکل میں جو ہے کب آئیں گے ہمارے سامنے؟ جب ہم قبر سے نکلیں گے، قبر سے اٹھیں گے حشر کے میدان میں جانے کے لیے۔ اب اسی نور میں جو ہے یہی ہمارے اچھے اعمال جو ہے ہمیں جنت تک پہنچا دیں گے، ہمیں جنت تک پہنچا دیں گے۔ اور اگر کافر کا معاملہ، اور رہی بات کافر کی، تو اس کا معاملہ جو ہے برعکس ہوگا، یعنی الٹا ہوگا۔ اس کا عمل جو ہے بری شکل میں نمودار ہو کر اسے جہنم میں پہنچا دے گا۔ یعنی اگر ہم دنیا کے اندر ایمان کے ساتھ اچھے اعمال بجا لاتے رہے، اچھے کام کرتے رہے، تو یہی ہمارا اعمال جو ہے جب ہم قبر سے نکلیں گے تو اچھی شکل میں، نور کی شکل میں جو ہے ہمارے ساتھ ساتھ چلے گا، اور ہمارا ساتھ جو ہے اس وقت تک نہیں چھوڑے گا جب تک ہمیں جنت میں نہیں پہنچا دے گا۔ اور اگر ہم دنیا کے اندر جو ہے برا کام کریں گے تو ہمارے اعمال جو ہے بری شکل میں ہمارے سامنے آئیں گے، اور ہمارا ساتھ جو ہے اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک ہمیں جو ہے جہنم میں نہیں پہنچا دیں گے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، ابھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اچھے اعمال کو زیادہ سے زیادہ بجا لائیں، نیک کام کریں، اچھے اعمال کریں، تاکہ جب ہمارے اعمال ہمارے سامنے آئیں تو ہمیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، بلکہ جو ہے ہم خوشی خوشی اپنے اعمال کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں۔ ورنہ حشر کے میدان میں اگر ہمارا اعمال جو ہے بری شکل میں ہمارے ساتھ ہوگا تو ہمیں جو ہے شرمندگی اٹھانی پڑے گی، ہم لوگوں کو چہرہ نہیں دکھا پائیں گے۔ اور وہ حشر کا میدان جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک ہر انسان موجود ہوگا، اور ہر کوئی جو ہے اس شخص کو دیکھے گا، ہمیں خود شرمندگی جو ہے محسوس ہوگی کہ آج اگر ہم دنیا کے اندر اچھے اعمال کیے ہوتے تو وہاں پر جو ہے ہمیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابھی ہمیں موقع عطا فرمایا ہے، ہمارے جسم میں جان ہے، ہمارے جسم میں روح ہے، طاقت ہے، ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے اچھے اعمال کر کے اپنے نامہ اعمال میں جو ہے نیکیاں جمع کر سکتے ہیں۔ اور ابن ماجہ کے اندر ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے آقا نے خطبہ دیا، اور خطبہ کے اندر ارشاد فرمایا، اے لوگوں، مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لو۔ میرے آقا نے صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے میرے غلاموں، اے میرے جانثار ساتھیوں، مرنے سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، اور مشغولیت سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو۔ یعنی آج تمہارے پاس وقت ہے، فرصت ہے، ابھی تم مشغول نہیں ہو، اس سے پہلے جو ہے جتنا زیادہ اچھے کام کر سکتے ہو کر لو، جتنی نیکیاں جمع کر سکتے ہو کر لو، ابھی تمہارے پاس جو ہے وقت ہے، ورنہ جب کل تم مشغول ہو جاؤ گے پھر جو ہے اچھے اعمال زیادہ سے زیادہ نہیں کر پاؤ گے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس وقت ہے، ابھی تم مشغول نہیں ہوئے ہو، اس سے پہلے جو ہے اچھے اعمال زیادہ سے زیادہ کر لو۔ اور آگے میرے آقا نے فرمایا، اور کثرت سے ذکر اللہ کرنے، اور کثرت سے جو ہے اللہ کا ذکر کیا جائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ کثرت سے جو ہے اللہ کا ذکر کیا جائے، چلتے اٹھتے بیٹھتے سوتے ہر وقت جو ہے اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اور پوشیدہ اور ظاہری طور پر صدقہ کرنے کے ذریعے اللہ کریم سے اپنا رابطہ جوڑ لو، یعنی خفیہ طور پر بھی صدقہ کرو
اور ظاہری طور پر بھی جو ہے صدقہ کرو۔ جب کوئی شخص صدقہ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں کچھ دیتا ہے، تو اس کا رشتہ جو ہے اللہ سے جڑتا ہے، اس کا رشتہ اللہ سے جڑتا ہے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ تم خفیہ طور پر بھی صدقہ کیا کرو اور ظاہری طور پر بھی صدقہ کیا کرو، مگر جب ظاہری طور پر صدقہ کیا جائے تو اپنے دل کے قبلے کو جو ہے درست رکھنا چاہیے کہ دکھاوا نہ پیدا ہونے پائے، ریاکاری جو ہے وہ نہ آنے پائے۔ کیونکہ آج کل یہ لوگوں کا ذہن بن گیا ہے کہ اگر کسی کو 10 روپیہ دیتے ہیں تو اس کے ساتھ ضرور فوٹو لیتے ہیں، تو ایسا ہرگز کام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ جو ہے اگر کسی کو آپ صدقہ دیتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ جو ہے کرنا چاہیے۔ اور آگے میرے آقا نے فرمایا تو تمہیں رزق دیا جائے گا۔ جب تم اللہ کی راہ میں دو گے تو اللہ تمہیں جو ہے اس کا بدلہ عطا فرمائے گا، تمہیں رزق عطا فرمائے گا، تمہاری مدد کی جائے گی اور تمہارے نقصان کی تلافی کی جائے گی۔ یعنی دینے سے جو ہے اللہ کی راہ میں مال دینے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اس کا بدلہ جو ہے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے، اس سے زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ جب تم ایسا کرو گے، صدقہ دو گے، خیرات کرو گے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں رزق عطا فرمائے گا اور تمہاری مدد بھی کرے گا، اور جو تم نے دیا ہے اس کا بہترین بدلہ جو ہے اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، اس دنیا کی رنگینیوں میں جو ہے کھو کر غفلت میں اپنی زندگی کو گزار کر جو ہے جنت جیسی قیمتی چیز کو ٹھکرانا نہیں چاہیے، کیونکہ دنیا جو ہے چند دنوں کے لیے ہے، دنیا کی زندگی جو ہے فانی ہے، ایک دن ضرور ختم ہو جائے گی، مگر آخرت کی جو زندگی ہے، جنت میں جو زندگی ہے، وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے اچھے اعمال کر کے جو ہے اچھے اعمال کر کے جنت کے حقدار بن جائے، جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے انعام دینے کا کہ جب کوئی اہل ایمان اچھے اعمال بجا لائے گا تو اسے جنت دی جائے گی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ایمان کے ساتھ ساتھ جو ہے اچھے اعمال کریں، تاکہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ وعدہ جو ہے ہمارے حق میں، جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا، جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں اہل ایمان کو اچھے اعمال کرنے والے کو جنت دوں گا، ہم نیک اعمال کر کے جنت کے حقدار بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو سنتیں پڑھ